which was basically the dimensions of Islam, the two dimensions of Islam. اور اس میں ہم نے انر ڈائمنشن کی بات کی تھی، اور جس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ہیومن ویلیوز آر بلٹ ان یور انر سیلف. یہ بہت اہم کیفیت ہے، اس لیے کہ ہماری جتنی ویلیوز ہیں ان کا تعلق ہمارے بیہیویئر سے ہے. تو جب ہم بیہیویئر کے اندر، جو بیہیویئر ہے بیسیکلی وہ انسان کے انر سیلف سے اس طرح تعلق ہے کہ یو میک دیٹ اٹیمپٹ، اسٹیمولس جو ہوتا ہے اس کا، وہ آپ کے مائنڈ میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ کیفیت جو ہے اس کا تعلق چھپی ہوئی کیفیات سے جو آپ کے اندر ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا تعلق آپ کے اخلاق سے، آپ کے بیہیویئر سے، اور آپ کے اٹ از کمنگ فرام انورڈس. تو وہ کیفیت جو ہے اس کو سمجھنا ہے کہ وہ بیسیکلی ایک تو آپ کا شریعت جس کے اندر آپ کے جتنے آؤٹر پہلو ہیں وہ کور کیے جاتے ہیں، تو اس کے جو انر پہلو ہیں وہ کور ہوتے ہیں طریقت کے اندر. اور یہی کیفیت ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، غصے کی مثال دی، یہ آپ کے اندر سے پیدا ہوتا ہے، یہ آپ کے باہر نظر نہیں آتا. اس کا جو ریئیکشن ہے، اس کی کیفیت اس ایکشن کے اندر ضرور آپ کو محسوس ہوگی جو اینگر کی وجہ سے پیدا ہوا، مگر بیسیکلی اینگر جو ہے وہ آپ کی ایک انر ویلیو ہے. تو وہ جو انر ویلیوز ہیں وہ انہی کو ڈاکٹر صاحب نے دا فنڈامنٹل ایتھیکل گائیڈ لائنس کے حساب سے کی کیفیت میں اپنی کتاب کے اندر کور کیا ہے. یہ جو قرآنک فاؤنڈیشن ہے اس کے اندر، اس کتاب میں. اب ان کا کیفیت یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے تھے مختلف کیفیات کی کہ آپ کے ذکر کی کیفیت جو ہے وہ، اور آپ کے افکار جو ہیں ان کا کس حد تک آپ کی پرسنالٹی کے اندر ان کا ایک پلے ہے، ان کا اثر ہے. تو اس میں لکھ رہا تھا کچھ، اس میں نے کچھ لکھا تھا، میں آپ کے پیش کرتا ہوں. ذکر اور اذکار جو ہے اور غور و فکر کی برکات سے انسان میں علوم معرفت کے حصول کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی سے وہ اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ ہر قدم پر اس کی خشیت سے لرز جاتا ہے. اب دس از کمنگ فرام یور ان سائڈ، یا انر کور کی آپ کیفیت جو ہے وہ ہے خشیت کی جو کیفیت ہے وہ آپ کے، اس کا تعلق آپ کے انر کور سے ہے. اس لیے یہ ایک وہ ہیومن ویلیو ہے جو آپ کے اندر ہے موجود، مگر ظاہراً اس کی جو اظہار ہے وہ آپ کی ڈیڈز میں ہوگا، آپ کے ایکشنز میں ہوگا. وہ ایک اسٹیمولس کی کیفیت جو ہے وہاں سے جنریٹ ہو کے پھر جو ایکشن آپ کا کمپلیٹ ہوگا وہ اس کا اظہار کرے گی آپ کی خشیت کا. اس لیے کہا خشیت سے لرز جاتا ہے. اب وہ جو لرزنا ہے، خشیت وہ آپ کے اندر ہے، اور لرزنا جو ہے وہ اس سے باہر کی کیفیت ہے نا. اسی خوف خدا کی بدولت سالک پر ایسے اسرار حقیقت منکشف ہوتے ہیں جو دوسروں پر نہیں ہوتے، جو ایک عام آدمی پہ نہیں ہوتے. ہم نے پہلے اس کی ڈسٹنکشن کی تھی کہ عام اور خاص. تو عام کی کیفیت علیحدہ ہے، خواص کی کیفیت علیحدہ ہے. اب خواص کی جو کیفیت ہے ان کی کیفیت جو ہے ان کی سینسٹیوٹی بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے اندر جو پائٹی کی کیفیت ہے، جو ان کے اندر پرہیزگاری کی کیفیت ہے، جو ان کے اندر گاڈ کانشسنس کی کیفیت ہے، اس کا ایک میجر مختلف ہے بنسبت ایک عام آدمی کے. ابتدا میں اس کے قلب پر خطرات رحمانی وارد ہوتے ہیں، اور آخر میں حق تعالیٰ سے مکالمے کا شرف حاصل ہوتا ہے. ابتدائی حالت کو القاء اور انتہائی حالت کو الہام کہتے ہیں، ہے نا. یہ کیفیت جو ہے آپ پہ القاء ہو رہی ہے، اور یہ کیفیت الہامی کیفیت ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. اسی منزل پر پہنچ کر سالک امور باطن کے حقائق سے واقفیت حاصل کرتا ہے جہاں عقل کی رسائی نہیں، ہے نا. اب یہ جیسے آپ جب اس میں آگے بڑھیں گے آپ، تو جب ہم آتے ہیں لطائف کے اوپر، جنہیں اگر آپ انگریزی میں کہیں تو وہ سٹل سینٹرز ہیں آف کانسنٹریشن.
آف کانشسنس. تو جب ہم لطائف پہ آئیں گے تو اس میں پھر اس موضوع پہ ہم زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. میں اس کی بات کر رہا تھا. ہیومن ویلیوز آر بلٹ ان یور انر سیلف. دی yearnings for perfection is embedded in your soul. تو یہ جو کیفیت جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں, کہ وہ جو آپ کے انر سیلف ہے, آپ کی ساری جو کیفیات ہیں, آپ اس میں جو محنت کر رہے ہیں یا جو انڈیور ہے آپ کا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے انر سیلف کے اندر ان کیفیات کو, جو کیفیات اللہ رب العزت کے ایٹریبیوٹس میں ہمیں ملتی ہیں, ان کیفیات کو ڈیولپ کرتے ہیں. اور وہ کیفیت جو ہے وہ اس کا تعلق آپ کی گاڈ کانشسنس سے ہے, آپ کی پرہیزگاری سے ہے. تو اس کیفیت کو ذہن میں رکھیے. اور پھر یہ کہ the yearning for perfection is embedded in the soul, جو میں کہہ رہا ہوں یہاں, وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جو کیفیت رکھی ہے, اس کی روح کے اندر, وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کوشش کرتی ہے, وہ چاہتی ہے, کوشش بعد میں آتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ وہ ایز پرفیکٹ ایز پاسبل ہو. یعنی اگر آپ کوئی تصویر بنائیں گے تو آپ چاہیں گے کہ وہ بہترین بنے, نہ بنائیں کیوں اگر خراب بنانی ہے. تو آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں, جب آپ دل سے کرتے ہیں, آپ کسی خاص گول کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں, تو آپ کے اندر یہ اللہ پاک نے آپ کی ایک انیٹ کوالٹی رکھی ہے کہ آپ یو yearn فار پرفیکشن ان واٹ ایور یو ڈو, ہے نا. اچھا, اب یہی میں نے کہا, اللہ enjoins the mu'minin to acquire divine attributes to achieve perfection. اور وہ جو آیت ہے قرآن پاک کی, وصبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغہ, وہ کیفیت جو ہے, اس کیفیت کو یہاں ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے کہ اللہ enjoins the mu'minin to acquire divine attributes to achieve perfection. یعنی جتنی وہ کیفیات جو اللہ رب العزت کے ایٹریبیوٹس جن کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ لطیف ہے, وہ نہایت ہی رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ نہایت forgiving ہے. تو اب یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ آپ کے انر کور کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں, یہ آپ کی انر ویلیوز ہیں. اور یہ ویلیوز جو ہیں یہ آپ کا بیہیویئر کو, یعنی آپ کے اخلاق کو گورن کرتی ہیں. کہ آپ کا اخلاق کس نوعیت کا ہوگا وہ ڈپینڈ کرے گا اس پہ کہ آپ کس حد تک ان ایٹریبیوٹس کو جو اللہ کے ہیں, جو ہمیں سکھائے گئے ہیں, بتائے گئے ہیں قرآن حکیم کے اندر, ان کو کس حد تک آپ اپناتے ہیں, ہے نا. میرے رنگ میں رنگ جاؤ, وہ جو رنگ میں رنگنا ہے نا, وہ کیفیت جو ہے وہ کس حد تک آپ اپناتے ہیں. اور پھر میں آئے اس کے اوپر the fundamental ethical guidelines on his spiritual path and enshrined in the concepts of piety, love, truth, justice, beauty, wisdom and selflessness. پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے اور ایک کو بیان کیا ہے علیحدہ کہ اس میں کیا مقام ہے اس کا, اور کس طریقے سے اس کو اپنایا جاتا ہے, اور اس سے اس کی جو پرسنالٹی ہے اس میں کیا فرق آتا ہے. تو دس لسٹ میں آلسو ایڈ, یہ میں نے اپنی جانب سے ڈاکٹر صاحب نے کور اس طرح نہیں کیا ہے, وہ دوسری جگہوں پہ کیا ہے. ڈائنامزم, آپٹمزم اور کریج, یہ کیفیات جو ہے مومن کی کیفیات, یہ بھی اس میں ریفلیکٹ ہوں گی. یہ سارے ایٹریبیوٹس اس کے اندر پیدا ہوں گے جب وہ اس پاتھ کے اوپر چلے گا. سالک جب آن دی پاتھ آف مسٹیسزم چلتا ہے, تصوف کی راہ پہ چلتا ہے, تو اس کے اندر یہ ساری کیفیات اس کے انر سیلف میں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم نے اسی کو فردر الیبوریٹ کیا ہے کہ اس کو اگر آپ اس طرح بھی دیکھیں کہ احسان, جو کیفیت احسان ہمیں سکھائی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ملتی ہے, to worship Allah and to lead your life as if you are seeing him. تو وہ جو کیفیت ہے کہ انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے یا اللہ کی بندگی کے اندر چلتا ہے اس رستے کے اوپر, تو اس کی کیفیت یہ ہو کہ جیسے وہ اللہ کو خود دیکھ رہا ہے. اور اسی کو قرآن پاک کے اندر ایک جگہ بیان فرمایا ہے, الم تری الی ربک, کیا تم اپنے رب کو نہیں دیکھتے, ہے نا. تو یہ کیفیت جو ہے یہ بھی سمجھنی ہے کہ ہم جب اس کیفیت کو اپنا لیتے ہیں, کیفیت احسان کو, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ جو گاڈ کانشسنس ہے وہ موجود
ہو گئی اور وہ اسٹیبلش ہو گئی کہ ہم ہر کیفیت کے اندر اپنے اللہ کو دیکھیں. ہماری ہر ڈیڈ جو ہے اس کو ہم اس طرح کریں کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کر رہے ہیں. اور امر واقعہ بھی یہی ہے کہ وہ اومنی پریزنٹ ہے، وہ ہر جگہ پریزنٹ ہے. وہ تمہارے نفس میں ہے مگر تم دیکھتے نہیں، ہے نا. وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے نا، مگر تم جانتے ہیں. تو یہ کیفیت جو ہے، یہ کیفیت جب آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے خیال میں، آپ کی ہر کیفیت میں رونما ہوگی. اور آپ خود سوچئے کہ اگر کسی انسان کو یہ احساس ہو اور اس کا یہ تجربہ ہو، اس سے گزرے وہ کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو کیسے وہ غلطی کرے گا، ہے نا. وہ تو ایک آئیڈیل انسان خود بخود بن جائے گا. اور اسی میں یہ چھپا ہوا ہے راز، حکمہ احسان کے اندر. کہ احسان کی کیفیت جو، یعنی یہ حضور پرنور علیہ السلام کے پردہ فرمانے سے کوئی تقریباً سمجھیے آپ کو 80-84 دن کے قریب تھے. اس وقت یہ واقعہ رونما ہوا جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے سوالات کیے جس میں احسان کے متعلق بھی سوال کیا. تو یہ ایک نہایت اہم حدیث ہے جس کو بار بار پڑھنا چاہیے اور پڑھ کے سمجھنا چاہیے. اور پھر اسی میں ہے پھر کہ اگر اس میں if this is not possible for you, the lowest form of worship is that you are conscious that God is seeing you and you are worshipping him. اور یہ اگر آپ کی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، ابھی آپ اس اسٹیج میں نہیں پہنچے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت آپ کی نہیں ہوئی ابھی، تو اب جیسے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا عمر یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جب وضو کیا کرتے تھے تو آپ کانپنے لگتے تھے کہ اب اللہ کے حضور حاضری ہے. اور جب آپ نماز پڑھتے تھے تو ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے حضور پرنور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے نا. تو وہ اللہ کے حضور پیش ہونا، تو اور اللہ کو جس انداز سے جو ان کا مرتبہ تھا سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا، ماشاء اللہ، تو وہ انداز کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو کیا کیفیت ہوگی انسان کی. تو اب یہ کیفیت جو ہے، یہ اگر کوئی انسان اپنانے کی کوشش کرے اور اس میں چلتا چلا جائے تو وہ خود بخود اپنے جتنے مدارج ہیں اس کے، وہ اس کے لیے سہل ہوتے چلے جائیں گے سالک کے لیے. اسلام views the whole of Muslim's life as the life of عبادہ. Man is from God and for God. یہ بہت اہم ہے. Man is from God and for God. Remember, the being of a Muslim is one who submits to the divine will. Act of submission is in totality. ہماری جو زندگی ہے، ہمیں جو کوڈ آف لائف دیا ہے اللہ رب العزت نے، جو ہمیں سکھایا ہے قرآن پاک کے اندر اور حدیث مبارکہ سے جو ملتا ہے ہمیں، وہ ایک پرفیکٹ لائف ہے جس کے اندر آپ کی ہر کیفیت عبادت میں شامل ہے. آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا. تو مومن کی جو زندگی ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہمیں جو اللہ پاک نے یہ شاندار دین عطا فرمایا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور سمجھ کے اس کے اوپر چلیں تو ہماری پوری زندگی جو ہے ایک نہایت، ایک عابد کی، ایک زاہد کی، ایک عالم کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بن جائے. اب اس کے بعد میں ہم آتے ہیں کہ ہم نے جو کور کیا، اب دیکھیں کہ اچھا اس میں ایک بات رہ گئی جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ محمد بن بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی 3 قسمیں ہیں. علم باللہ، علم معرفت ہے. علم من اللہ، علم شریعت ہے. اور علم مع اللہ، علم مقامات طریقت ہے، مدرجات اولیاء کا نام ہے. معرفت بغیر علم شریعت کے قبول نہیں ہو سکتی. یعنی معرفت کی جو منزل ہے اس میں، یا طریقت کی منزل میں، اگر یہ جو سٹیجز دیے گئے ہیں کہ پہلے شریعت ہے، پھر طریقت ہے، پھر معرفت ہے، یہ تو بہت ویل ڈیزائنڈ ہیں، ویل تھاٹ آف ہیں. تو اس میں بغیر شریعت کو پورا کیے ہوئے آپ طریقت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور بغیر شریعت کے علم کے طریقت اور معرفت کی منزل نہیں آ سکتی. تو شریعت کو جتنا بھی اہمیت آپ دیں وہ کم ہے. شریعت کا پابند ہونا سالک کے لیے ایک نہایت ایبسلوٹ ہے.
یعنی وہ مینڈیٹوری ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ اس کے اندر کوئی آپ کنسیشن دیں کسی کو. شریعت مکمل طور پہ جو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی سننا ہے اور قرآن سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں، وہ مکمل طور پہ ایک سالک کو اپنے اوپر لاگو کرنی ہے، تبھی اس کی اگلی منزل جو ہے وہ وہاں تک جا سکے گا. اب یہاں جو کیفیت تھی جو بیان کی انہوں نے حضرت بلخی نے، اور شریعت حاصل کیے بغیر، اس پہ عمل کیے بغیر مقامات حاصل کرنا کوئی اس سے آگے ممکن نہیں. جس کو علم معرفت نہیں، اس کے قلب پر جہل کی موت طاری ہے، یہ لکھتے ہیں اپنی اس میں کتاب میں. جسے علم شریعت نہیں آ سکا، اس کا قلب مرض نادانی میں گرفتار ہے. تو یہ اس کی جو شریعت کی جو امپورٹنس ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے حضرت بلخی جو ہیں وہ اس انداز سے اس کو بیان کرتے ہیں. اچھا، اب اور دوسرے ہم اس کو ذہن میں رکھیں کہ جو یہ سارے معاملات جو ہیں، طریقت پہ چلنا اور اس طرف آنا، شریعت پہ چلنا، یہ سب معاملات جو ہیں یہ تزکیہ نفس سے ریلیٹڈ ہیں. اور تزکیہ نفس جو ہے وہ اسلامک فیتھ کا کور ہے. کور، اس کو ہم نے سب سے پہلے بیان کیا تھا. انسان کی حقیقت جو ہے اس کی روح ہے نا، روح کو اللہ رب العزت نے امر سے پیدا کیا ہے نا. اس کو بھی ہم آگے لیں گے، اس لیے ایک سوال بھی اٹھا تھا اس پہ عالم امر کے اوپر. تو جب ہم لطائف پہ آئیں گے تو اس کو زیادہ ایکسپلین کریں گے. مگر یہ کہ اس کو ذہن میں جو رکھیں آپ کہ برابر اس کی بیس پوائنٹ یہی آ جاتا ہے کہ اس میں ایک بدن ہے آپ کا جو عالم خلق سے اس کا تعلق ہے، اور آپ کا ایک روح ہے جس کا عالم امر سے تعلق ہے. اور جو روح کی کیفیت ہے وہ ہے، اس کی طلب ہے رضا الہی، اور جو بدن کی طلب ہے وہ ہے نفسانی خواہشات. یہی کنفلکٹ آتی ہے دونوں کے اندر، درمیان کے اندر. اور اسی کو کہتے ہیں جہاد فی اللہ ہے نا. اور یہی جہاد ہے جس میں آپ تزکیوں کے اوپر چلتے ہوئے، تزکیہ نفس یعنی نفس کو آپ کو قابو کرنا ہے. نفس جو کہ قرآن میں بیان کیا گیا، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تو جو ایک انسائٹنگ سیلف ہے آپ کا، وہ آپ کا نفس امارہ ہے. وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنی بدنی خواہشات کو پورا کریں. اس کے برخلاف جو آپ کا نفس لوامہ ہے، وہ آپ کا ضمیر کی کیفیت ہے جو آپ کو فوراً وارن کرتی ہے اور آپ کو روکتی ہے. ریسٹریننگ سیلف روکتا ہے آپ کو وہاں سے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں، اس لیے کہ وہ آپ کو دین سے دور لے جائے گی، ہے نا. اور وہ دین سے منافی ہے، دین کے احکامات سے منافی ہے. اور پھر آتا ہے آپ کا وہ جو ایک سیلف دیٹ از پلیزڈ، نفس مطمئنہ ہے نا. تو یہ تین سیلف جو ہیں آپ کے، یہ تین کو بیان کیا قرآن نے. اور اسی طرح اسی کیفیت کے اندر مضمر ہے وہ تزکیہ نفس، کہ جب آپ اپنے ان خواہشات سے لڑتے ہیں اور ان کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے اس لیے کہ اللہ کے یہ احکامات کے خلاف ہے، یہ اسوہ حسنہ سے جو ہمیں ہدایت ملتی ہے اس کے خلاف ہے. جو آپ لڑتے ہیں تو یہی جو کیفیت ہے آپ کی، یہ جو آپ کا ایک امتحان ہے، وہ اسی کا امتحان ہے، یہی امتحان ہے سارا ہے نا. تو یہ تزکیہ نفس جو ہے وہ اسلامک فیتھ کا کور ہے، از دا کور آف اسلامک فیتھ. اور مقصد یہی ہے کہ ہم جس حد تک اپنی کیفیات کو نیئر پرفیکشن لا سکیں، ایک آئیڈیل ہیومن بینگ کی حیثیت سے، جو ڈیولپ جب ہوگا جب آپ اپنی وہ ایٹریبیوٹس جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہیں قرآن پاک کے اندر، ان کو ایکوائر کرنے کی کوشش کریں گے، تبھی ہم وہاں تک پہنچ سکیں گے. اسی لیے صبغۃ اللہ من احسن کا جو اس کی کیفیت ہے وہ بتائی گئی ہے. اچھا، اس کے بعد کا جو سلائیڈ ہے ہمارا، اس میں ہم ہاں یہ ہے نا. اب یہاں ہم آ جاتے ہیں کہ یہ پہلے ہم نے جو شروع کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، پہلے ہم نے دی کریشن آف دی ورلڈ کے اوپر
بات کی کہ اللہ رب العزت نے جو کائنات بنائی، جس مقصد کے لیے بنائی، اس کے اوپر جو ہدایات ہمیں ملتی ہیں قرآن پاک کے اندر، ہم نے ان کے اوپر توجہ دی اور اس کو اس طریقے سے دیکھا کہ جو کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے، جس کا اشارے مختلف مقامات کے اوپر اللہ رب العزت نے دیے ہیں، تو وہ کس حد تک آج کی سائنس کی جو دریافت ہے ان سے میش کرتے ہیں، ان سے وہ ملتے ہیں، ہے نا، کہ اس میں کوئی کانٹرڈکٹری چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ جو اسلام کا ویو پوائنٹ ہے یا قرآن نے جو ویو پوائنٹ ہمیں دیا ہے وہ کسی جگہ بھی اختلاف میں ہے جو آج کل کی فائنڈنگز ہیں۔ اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ قرآن پاک کی میں جتنی باتیں بیان اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں وہ ایک ایک کر کے سب قرآن سائنس سے ثابت ہو رہا ہے۔ جیسے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، تو وہاں جو بات کہی اللہ رب العزت نے 1400-1500 سال پہلے، اس کو سائنس نے ثابت کیا کہ یہ جو اسپیسیفک گریوٹی ہے پانی کی، دونوں کی مختلف ہے، اس لیے وہ آتے تو ہیں بالکل چل ایک جگہ، آپ اوپر سے ایک نظر آئیں گے آپ کو، مگر وہ اندر سے آتے ہیں اور وہاں سے جہاں اسپیسیفک گریوٹی مختلف ہے وہیں سے وہ لوٹ جاتے ہیں۔ تو اب یہ بیان کیا قرآن نے، آج سائنس اس کو بتا رہی ہے۔ یا ماؤنٹنس کے متعلق جو بیان کیا کہ وہ کیلے لگا کے اس کو بیلنس کیا، تو وہ قرآن نے بیان کیا۔ ایسی مختلف چیزیں جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں کور کی تھی، تو وہ سب حقائق ایسے ہیں کہ جن سے آپ کا ایمان مضبوط ہو کہ اللہ رب العزت نے جو کائنات بنائی ہے اس کے جتنے حقائق بیان کیے ہیں وہ سارے آج کی ماڈرن سائنس اس کو کنفرم کر رہی ہے۔ پہلے ہم نے انوائرمنٹ کے متعلق بات کی، اب ہم بات کر رہے ہیں انسان کی تخلیق کے اوپر، اور انسان کی تخلیق کے اوپر جو سب سے پہلی تخلیق اللہ رب العزت نے فرمائی وہ حضور سرور کونین علیہ السلام کا نور محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے سلسلے میں جو میں نے جہاں سے شروع کیا ہے کہ وہ I was a hidden treasure and wanted to be known، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں۔ اب یہاں سے جو پرپز ہے نا، پرپز اس لیے کہ کائنات کا بھی پرپز ہے اور انسان کا ہی پرپز ہے، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہم نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جس کا کوئی پرپز نہ ہو۔ تو پرپز پہلے ہم نے کائنات کا جو اللہ پاک نے بنائی اس کے متعلق اشارہ دیا، یہ کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی اور تسخیر کے لیے بنائی انسان کے۔ اور اب ہم انسان کی طرف آئے تو انسان کی جو تخلیق ہے اس کے اوپر سب سے پہلی حدیث جو میں نے یہاں بیان کی، جہاں اوپر لکھی ہے، وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت، یہ حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں نے چاہا پہچانا جاؤں۔ اب پہچانا جاؤں کے لیے جو اللہ رب العزت نے جو نور محمدی علیہ السلام کو تخلیق کیا، اس کا پرپس جو ہے وہ پہچان ہے اللہ کی، اللہ کو پہچاننا، اور سب سے پہلی تخلیق ہے، the first ever creation، اسی ٹائٹل دیا اس کا ہم نے یہاں۔ دوسری حدیث میں نے بیان یہاں کی ہے، او جابر، the first creation in the entire universe was the نور محمدی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ The objective is clear from the preceding hadith، wanted to be known، تو اپنی شناخت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے لیے، مکمل پہچان کے لیے سرور کونین علیہ السلام کی نور کو پیدا فرمایا۔ اچھا، پھر میں نے لکھا یہاں دی ہولی پروفٹ علیہ السلام the center of all creation and from his نور Almighty Allah created everything in the universe۔ اس کو بیان فرماتے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کہ حضور پرنور علیہ السلام کے نور چشم سے کئی ہزار سال، اس وقت ٹائم تو نہیں تھا، اس کو سمبالیکلی بتایا ہے، کئی ہزار سال جب گزر گئے تو نور چشم سے، وہ جو نور تھا حضور پرنور علیہ السلام کی، جس سے اللہ رب العزت کو نبی پاک علیہ السلام کی روح نے پہچانا، تو اس نور سے اب آپ سوچئے اس نور کی کیفیت کیا ہوگی، آپ کے چشم کے نور کی کیا کیفیت ہوگی، اس سے عرش کو پیدا فرمایا اور پھر فرش کو اور پھر ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب ہے سر الاسرار، اس میں بیان کیا۔ تو یہاں اس حدیث سے، یہی حدیث جو ہے آپ نے کوٹ کی ہے اس کے اندر،
لکھی ہے کہ he was the center of all creation and from his nur Almighty Allah subhanahu wa ta'ala created everything in the universe. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے I am from the light of God and everything came from my light. Again from my light, ہے نا. تو یہ دونوں کیفیات جو ہے یہ آپ کے ذہن میں بڑی کلیئر ہو جاتی ہے جب یہ کہتا ہوں کہ center of all creation and from his nur Almighty Allah created everything in the universe. آخر میں بیان کیا ہے حدیث قدسی ہے یہاں O Prophet, if I had not created thee, I would not have created anything in this universe. یعنی اگر حضور پنو علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو نہ پیدا فرمایا ہوتا تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی، ہے نا. جو وجہ تسمیہ ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ از the light of the heavens and the earth. تو قرآن پاک کی آیت کو بیان کیا اوپر ہم نے. اور ڈاکٹر انصاری ہمارے جو اس دائرے کے بانی ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری، انہوں نے اپنی کتاب میں، اس کتاب میں نہیں بلکہ ان میں کسی لیکچر کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ از لائٹ thus non existence is darkness. اللہ از دی ایگزسٹنس ہے، لا موجود الا اللہ کہتے ہیں نا. تو موجود جو وجود ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے نا. وہ الاول والآخر، ظاہر و باطن قرآن کہتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہیں، اللہ رب العزت نے خود اپنے لیے کہا اللہ نور السماوات والارض. نور سے تشبیہ. تو نور کی کیفیت جو ہے تو اس کو بیان فرمایا کہ اللہ از لائٹ، دس جو لا موجود ہے، جو غیر موجود ہے، جو جس کا وجود نہیں ہے وہ ڈارکنس ہے نا. تو ریمبر لائٹ از ناٹ ایز وی نو اٹ، یعنی یہ وہ لائٹ نہیں ہے جس کو کہ ہم عام دیکھتے ہیں، یہ لائٹ نہیں ہے. اللہ کا نور جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. لیسا کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثال مل نہیں سکتی، قرآن خود بیان کر رہا ہے. The method of creation by Allah is unlike our method. تو اسی لیے جو اللہ نے جس طریقے سے پیدا فرمایا وہ بھی وہ نہیں ہو سکتا کہ جو انسان کی پیدا کرنے کی جو کیفیات ہیں ان سے وہ نہیں ہو سکتا. آپ وہ نہیں ریلیٹ نہیں کر سکتے. اس کانسیپٹ کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کریٹ کیا اللہ نے. Everything comes into being through Allah's will. He says be and it is. قرآن پاک کی آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. When his light was، اب یہ بیان فرمایا یہاں، when his light جب اللہ کا نور جو ہے اس کو was cast on the firmament of darkness. یہ سب ڈارکنس تھی، وجود نہیں تھا کسی چیز کا، کوئی وجود نہیں تھا. اب انیشیو پیدا کیا، یعنی بغیر کسی اس کے پیدا کیا. تو یہاں جب بالکل ڈارکنس تھی تو اس میں جب یہ پوائنٹ آف لائٹ ایک کریٹ ہوا، جب اللہ نے اپنے نور کو اس کی طرف ڈائریکٹ کیا تو ایک پوائنٹ آف لائٹ کریٹ ہوا. دیٹ پوائنٹ آف لائٹ واز نور محمدی علیہ الصلوۃ والسلام. پہلی کریشن، فرسٹ ایور. اس سے پہلے اللہ نے اپنی کریٹیوٹی کا اظہار نہیں کیا. Thus Allah said, come into existence، نام دیا محمد علیہ الصلوۃ والسلام، and the process of evolution took its course. یہ میں نے بہت ساری مختلف کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، مگر اس انداز سے کہیں بھی یہ بیان اس انداز سے نہیں ملتا، اور یہ بہت ہی اہم بیان ہے. اللہ created the soul of the holy prophet from his personal and wholesome، اپنے ذاتی نور سے اللہ رب العزت نے حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کو پیدا فرمایا، اپنے ذاتی نور سے. اس کو بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مینشن کیا. حدیث ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ it first created the sacred soul of the holy prophet علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ created the نور of the holy prophet علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ at first created the pen، قلم. حدیث ہے نا، یہ آپ نے پڑھی ہوگی سب لوگوں نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ at first created wisdom. اب میں نے اس کو اس میں انورٹڈ کامز میں لکھا ہے all pointers directed to the reality of Muhammad علیہ الصلوۃ والسلام، the choicest and the most sacred and the most perfect of all his creations. ہے نا. The reason for designating him، اب یہ وہاں جو ہم جو بیان کی ہے پچھلی حدیث، اس میں ہم نے نور کی جو کیفیت بیان کی ہے،
نور واز ٹو انڈیکیٹ دی پیورٹی آف his سول، ہے نا، کہ جو آپ کی کیفیت تھی، جو آپ کا اللہ پاک نے اپنے ذاتی نور سے پیدا فرمایا، تو وہاں جو یہ نور کو کہا، کجاکم نور کتاب مبین میں بھی نور کہا ہے، تو یہاں جو نور کو کہا تو نور واز ٹو انڈیکیٹ دی پیورٹی آف ہز صلی اللہ علیہ وسلم سول فرام آل انکمبرنسز آف ignorance. یہ جو جہالت کی کیفیت تھی اس کو بالکل ایریڈیکیٹ کرنا تھا، کہ وہاں کوئی کیفیت ایسی، اس کو سب کو علیحدہ کر دیا. آپ ایک ایبسولوٹ پیور سول تھے، پیور لائٹ تھے، اس لیے کہ ذاتی نور سے پیدا فرمایا. اور پھر اس کے آگے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن میں آیا ہے Verily there has come unto you the light and the book which is clear in terms of its guidance. قد جاءكم نور کتاب مبین، اس کا ترجمہ ہے. Wisdom اس لیے کہا، عقل، because he صلی اللہ علیہ وسلم has been blessed to fathom the intricacies of all phenomenon. اس لیے کہ آپ کو تو وہ عقل عطا کی اللہ رب العزت نے کہ جو کائنات کی ہر کیفیت کو ادراک کر سکے، سمجھ سکے، کمپریہینڈ کر سکے، ہے نا. جب اللہ رب العزت کو آپ پہچان رہے ہیں تو کائنات تو کوئی کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی اس کے سامنے. تو آپ کو اتنی عظیم الشان عقل عطا فرمائی، اس لیے کہا عقل. A pen because it provides means of recording and furthering of knowledge, as in the realm of alphabets knowledge is the root cause. اور قلم اس لیے کہا کہ وہ ہر چیز کو ریکارڈ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اینڈ فردرنگ آف نالج، اور وہ علم کو بڑھانے کا طریقہ ہے. نور محمد علیہ الصلوۃ والسلام، thus the ruh of Muhammad علیہ الصلوۃ والسلام is the essence and beginning and reality of the entire creation. یہ جو ہے نا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیے، یہ ایمان کا حصہ ہے. The ruh of حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام is the essence and beginning، یعنی وطن اصلی ہے، اس لیے کہ آپ کے چشم کے نور سے ہی کائنات کو پیدا فرمایا، آپ کے نور سے ہی تمام کائنات کو پیدا فرمایا. تو اس لیے وطن اصلی ہوا نا، ہے نا. اس لیے جو امہات المومنین ہیں ان کے متعلق جب یہ ارشاد ہوتا ہے، امہات المومنین آپ کی مائیں ہیں، جو قرآن سکھاتا ہے. تو ہماری یعنی ساری کائنات کی، ساری امت کی مائیں ہیں، ہے نا. اچھا، I am from the light of God، حدیث پر لکھی ہے، آپ کو بتائی ہے. I am from the light of God and everything came from my light. یہ میں اس لیے کئی جگہ جہاں جہاں اشارہ ملتا ہے ان سب احادیث کو ایک جگہ ہم نے یکجا کر لیا تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں. کہ یہ تمام وہ احادیث مبارکہ ہیں جو بڑی کلیئرٹی سے یہ بتاتی ہیں کہ I am from the light of God، اللہ کے نور سے، اللہ ذاتی نور سے پیدا فرمایا اللہ نے، اور everything came from my light. Very clear. There should be no doubt. Hadith, I am from God and all the mu'mineen are from me. ہے نا. اچھا، Allah created from the ruh of Muhammad alayhi salatu wasalam all the souls of the Alam Lahut, the lordly abode, and thus he sallallahu alaihi wasallam is the origin of all souls. اس کو بیان کیا ہے. آپ اس کے لیے ہمارے جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب ہے سر الاسرار، اس کو کنسلٹ کیجیے، وہ لائبریری کے اندر موجود ہے. اس کو بیان کیا ہے، اس پہ تفصیل ہے. میں تو اس کو چھوٹے اس میں دیا ہے، میں نے صرف اس کو ریفر کیا ہے، مگر اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو وہاں ملے گی. According to Hazrat Ghaus al-Azam, after 4,000 years Allah created the earth from the nur of his صلی اللہ علیہ وسلم's eye. نور جو میں نے آپ سے عرض کیا، حضور چشم نور سے پیدا فرمایا. And the entire cosmic universe was created from this arsh. And then the souls were pushed into the plane where their bodies were to be created. جی پچھلے اس پہ ہے. نہیں، دیکھیے
ایک چیز ہے لیونگ بینگز. جہاں لیونگ بینگز کی بات ہو رہی ہے، جہاں جسم کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک علیحدہ کیفیت ہے. مگر جو لیونگ بینگز ہیں ان کی کیفیت روح سے بالکل مختلف ہے. اسی لیے جو ڈسٹنکشن ہے وہ روح کا سمجھنا ہے. ہم نے شروع کے اندر بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کو جو تخلیق کیا وہ عالم امر سے اس کی روح کو پیدا فرمایا، اور پھر بعد کے اسٹیجز میں بدن کو پیدا فرمایا. اگر آپ اس کو بھی پڑھیں گے قرآن پاک کے اندر بھی، تو اس میں بھی جو آپ کو کیفیت نظر آئے گی تو مٹی کی کیفیت اور وہ جو ہے غلیظ مٹی کی کیفیت وغیرہ ساری جو آتی ہے وہ جسم کی کیفیت ہے. اور پانی میں جی نہیں، تو پانی کی کیفیت جو ہے وہ اللہ پاک خود بیان فرماتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ اس سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. مگر آپ کی اس کیفیت سے میں نے یہ حدیث پڑھی نہیں ہے خود، تو مجھے دیکھنی ہوگی کیا اس کی کیا کیفیت ہے، روایت کہاں سے ہے. مگر یہ کہ جو پانی کی کیفیت ہے وہ لیونگ کیفیت، جتنی لیونگ بینگز ہیں یعنی جو ڈائمینشنل فارم ہے اس کی کیفیات کو یہاں نریٹ کیا قرآن نے، اور مختلف جگہوں پہ بتایا ہے کہ ہر چیز کو. اور یہاں یہ خالی قرآن میں ہی نہیں کہا، بائبل میں بھی یہ کہا گیا ہے. بائبل میں بھی اگر آپ جو کریشن آف دی ورلڈ ہے اس کو دیکھیں گے تو وہاں بھی انہوں نے پانی کا بیان کیا ہے نا. اور اس قرآن کے اندر بہت کلیئرٹی کے ساتھ دیا ہے کہ ہر چیز کو جو بنایا، جتنی لیونگ سیلز ہیں جس کو آگے ہم نے کور کیا ہے، لیونگ سیلز جو ہیں ان سب میں پانی کی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لئی سکم اس کی شے، اس کی مثال کوئی شے، پھر خود ہی نور کی مثال دی. جس معنی میں مطلب کوئی نہ کوئی اس کا پیار بنتا ہے. پہلے ہم نے کہا کہ انسان کے لیے تمام کائنات بنائی گئی. کائنات سے بعد ہمارا سولر سسٹم ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سولر سسٹم میں مارس یا جوپیٹر کا ہمیں کوئی مطلب کوئی فائدہ نہیں نظر آتا. ابھی تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. نہیں مگر ڈسکوریز جو کریں گے آپ، وہ تو انسان ڈسکوری کرے گا نا. انسان کو حکم دیا اسی لیے کتنی جگہ 200 جہاں تک مجھے یاد ہے 257 یا 287 ایسا کچھ نمبر ہے جہاں کائنات کا ذکر ہے، سماوات کا ذکر ہے نا. اسی لیے ہمیں جو ہماری جو توجہ ہے اس کو راغب کیا ہے انہوں نے کہ ہم کاسمالوجی کو اسٹڈی کریں، اس لیے کہ اس سے اس کی قدرت کا اور اس کی کبریائی کا احساس ہے نا. اچھا، اب جو آپ نے فرمایا تسخیر کے لیے، تو تسخیر کے لیے اس وقت کیفیت یہ ہے کہ چائنا نے اور امریکہ نے کالونیز بنانے کے پورے پروگرامز بنائے ہوئے ہیں. وہ کالونیز جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ اسپیس میں بنائی جائیں گی ہے نا. وہ اب تلاش برابر جاری ہے پانی کی. کسی اور پلانٹ کے اوپر اگر پانی مل جائے تو وہاں باقاعدہ پھر ایک پوری سویلائزیشن کو بسایا جا سکتا ہے نا. تو تلاش جاری ہے. اور جب یہ قرآن میں ہی ایک اور جگہ ذکر ہے اس کا کہ جب انسان اس پانی کو تلاش کر لے گا تو اسے دوسری مخلوق بھی ان جگہوں کے اوپر ملے گی. اس کا بھی اشارہ قرآن پاک میں ایک آیت میں ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب کے اندر اس آیت کو یہاں ذکر کیا ہے. تو وہ کیفیت جو آپ فرما رہے ہیں اس کو ہم کنفیوز نہ کریں، اس کو اس طرح دیکھیں کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان ڈیٹیل، جیسے لطائف کی بات ہے کہ لطائف میں جب کشف کی کیفیت کے اندر انہوں نے جو لطائف جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں آپ کے عظیم الشان، انہوں نے ان کی جو ڈسکوریز ہیں وہ 10 لطائف بتاتے ہیں کہ 10 لطائف ہے نا. جو سینس آف پرسیپشنز ہیں وہ سینس آف ان یور باڈی جو اللہ پاک نے کریٹ کی ہے، تو وہ 10 سینٹرز ہیں کانشسنس کے. ہم تو صرف ایک کانشسنس کو جانتے ہیں جو کہ ہماری ورچوئل کانشسنس ہمارے ذہن کے اندر جو آتی ہے کہ جو نارمل ہماری جو پرسیپشن، جو 5 آپ کی پرسیپشنز کہ وہ ہیں کیفیات ہیں، ان کو سینس آف پرسیپشن. مگر وہاں 10 کی کیفیات بتاتے ہیں، اور انہی لطائف کو پھر وہ اجاگر کرنے کے لیے جو مقامات بتائے ہیں کہ سینٹرز آف کانسنٹریشن جو ہیں کہاں ہیں، مختلف یہاں ہیں، یہاں 2 یہاں ہیں، 2 یہاں ہیں، یہاں ہیں، یہاں ہیں. تو وہ مختلف جو عارف المعارف ان کی مولانا عبدالحلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر اس کی ڈیٹیلز ملے گی آپ کو ساری ہے نا. تو خیر، ہم گوئنگ بیک ٹو واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے
اس میں ایکسپلینیشن ہے. ایکسپلینیشن جب سول کی آتی ہے، امر روح، امر جو آتا ہے عالم امر سے روح کا پیدا کرنا، اس کے اوپر پھر ان اولیاء اللہ نے مختلف کیفیات کا کو جوڑا ہے ساتھ احادیث کی نوعیت سے، اور پھر اپنے ان ایکسپیرینسز میں جو ریلیجس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جس کا کشف خاص کیفیت ہے، اس سے جو معلومات ان کو ہوئی ہیں ان کو ہمیں بتایا ہے، اور ان کو ان سے آراستہ کیا ہے ان تمام احادیث مبارکہ سے جو ہمیں مستند ملتی ہیں سیاستہ میں اور مختلف جگہوں کے اوپر. سمجھے بات میری؟ تو یہ ہے قرآن میں ہر چیز ان ڈیٹیل اس طرح بیان نہیں کی گئی. قرآن میں اشارے دیے گئے، جیسے ہم اشاروں کے اوپر جو آپ کی تخلیق کائنات کی ہے وہ بھی مختلف اشارے ہیں نا، اور ایک جگہ پہ نہیں ہے، مختلف جگہوں کے اوپر ہے. کچھ سورہ نحل میں ہیں، کچھ دوسری جگہ ہیں. تو یہ سب کو یکجا کر کے ہم اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ ہم یہ جتنی احادیث مبارکہ ہیں. اچھا، احادیث کی بھی کیفیت کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی. آپ نے جو فرمایا وہ اپنی جانب سے نہیں فرمایا، وہ وہی کہا جو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی. اب یہاں جو جس کے اوپر اعتراض اٹھتا ہے بیسیکلی وہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جن کو آپ صحیح نہیں کہہ سکتے یا ضعیف ہیں. وہ اپنی جگہ ہے، مگر جو صحیح سیاستہ میں یا جو ایسی ہیں کہ جو ضعیف نہیں ہیں، جو اسٹرانگ احادیث ہیں، ان کو ہم نے لیا ہے اور ان کو پیش کیا آپ کے سامنے. تو احادیث جو ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے ضرور ہیں، مگر آپ کے اوپر یہ کوالیفائنگ ریمارک جو اللہ نے دیا ہے قرآن پاک کے اندر، کیٹیگوریکل دیا ہے کہ آپ اپنی جانب سے کچھ نہیں فرماتے. وما ينطق عن الهوى، وہ سارے راز وہی افشا کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. 1 گھنٹی ہماری بجی، اچھا ختم ہو گیا پیریڈ. خیر، تو اس کو اچھا دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ ہاں، اب نور دیکھیے یہاں جو ہے بیسیکلی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ انسان جو کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ اس کی سمجھ کو جانتا ہے. تو اللہ کو سمبولیکلی کون سی چیز کس سے آپ نریٹ کریں گے، کیسے آپ سوچیں گے کہ اللہ کی کیفیت کیا ہے، انرجی ہے، ہم کہتے ہیں انرجی ہے، تو اب وہ کس سے ہم اپنے ذہن میں کیا خاکہ بنائیں. تو وہاں اس لیے نور سے اس لیے کہ نور جو ہے وہ فائنسٹ فارم آف انرجی کہلاتا ہے. جب آپ ماس کو ڈس انٹیگریٹ کرتے ہیں، ماس کو لے جاتے ہیں، تو پہلے وہ جیسے لیکویفائی ہوا، پھر گیس بنا، پھر اس کے بعد میں اس کی وہ اور بتدریج اس کو آپ توڑتے چلے جائیں تو فائنلی وہ لائٹ میں ابھر کے سامنے آئے گا. تو اس لیے سمبولیکلی تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، لائٹ اور ڈارکنس یہ 2 کیفیات جو بتائیں، تو لائٹ سے اپنا سمبولیکلی اپنے آپ کو ریلیٹ کیا کہ کائنات کی نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، نور ہے وہ. تو نور جو ہے اس کا کوئی ڈائمنشن ہے، فارم نہیں ہے نا. اور اس کی خود کہہ دیا کہ لیسا کمثلہ شیء، ہم کو مثال نہیں دے سکتے اس کی، مطلب نیئرسٹ دیٹ وی کین گو ٹو از the نور. Amongst all the things that the God has created, the nearest thing that He can give you a symbolic direction تو وہ یہ ہے کہ وہ آپ نور سے تو اس کی تشبیہ دے سکتے ہیں. یہ کیفیت ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کون سا اور ہے نیکسٹ. The souls which were created in the عالم لاہوت were sent to عالم جبروت. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، ایک اور جگہ بیان کیا ہے. عالم reflecting the glory and magnificence of his attributes, where they were blessed with the Noor Jabrut, and the souls were blessedly called Ruh Sultani. Then they were sent to Alam Malakut, the station of angels, and were endowed with Noor Malakut, and blessedly called Ruh Ruhani. Then they were sent to Alam Mulk, wearing the Noor Mulk, thus called Ruh Jasmani. Here the body form was created. Quran: we created you from earth, and to this you will return, and from it you will gain rebirth.
اور وہ جو ملک کی کیفیت ہے، عالم ملک، وہاں پھر جو فائنل ہوا تو وہ اللہ پاک نے دونوں ہاتھوں سے جو ایک وہ ہے حدیث مبارکہ انسان کو پیدا فرمایا، اب وہ دونوں ہاتھوں سے یہاں تک، اب دیکھیے پھر سمبولیکلی دونوں ہاتھوں سے، اللہ کے ہاتھ اس طرح کے تو ہو ہی نہیں سکتے، دونوں ہاتھوں سے، یہ تشبیہ ہے، یہ سمبولیکلی بتایا کہ دونوں ہاتھوں سے، یعنی ایک کیفیت ہے جمال اور ایک کیفیت ہے جلال، اس میں انجیلک فارم بھی ہے، اس میں اجنہ کی جو کیفیت ہے وہ بھی ہے بیسر فارم۔ تو انسان کے اندر خلق الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہے نا؟ تو وہاں کیفیت جو ہے انسان کے اندر، اور یہ جب تک کہ نہیں ہوگا تب تک کہ وہ کانفلکٹ کہاں آئے گی، تب تک کہ وہ اینڈور کہاں ہوگا، تب تک کہ وہ جہاد کی کیفیت کہاں آئے گی، تب تک ہم نفس لڑائی کی کیفیت کہاں آئے گی، تب تک ہم اپنی اس اسینشن کے اندر جو اوپر کی طرف جانا ہے، ایولیوشن کے اندر، اپنی بہتری کے اندر کیسے ان کیفیات کو لا پائیں گے جو بہتر ہیں، کیسے ہم موو کریں گے کہ ہم اپنے اینگر پہ کنٹرول کریں، ہم اپنے اندر پیشنس لائیں، صبر لائیں، شکر لائیں، یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں تو یہ سب جبھی آتی ہیں جب اپوزٹ فورسز ہوتی ہیں، اور یہ فورسز جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی حکمت، دیکھیے اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے بنایا ہے ایسا، لائٹ اینڈ ڈارکنس، گڈ اینڈ بیڈ، مورل ویلیوز، یہ ساری مورالٹی جو ہے وہ آپ کی انر سیلف کے اندر ہے، ان سب کی کیفیت جو ہے وہ آپ کو اپنے ذہن سے سمجھنے کے بعد اڈاپٹ کرنی ہے۔ unless you do that you will not be able to acquire all the blessings that you can get from it۔ تو یہاں ان سب کیفیت کو، ایک کیفیت کو سمجھنا ہے جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کی گئی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر قرآن پاک کے اندر، اور سہارا دیا ہے سرور کون علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ملتا ہے ہمیں، جہاں سے ہم ان کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ ساری بات بتائی گئی کہ سب سے پہلے نور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدا کیا، اس نور نے پہچانا آپ کو، ہزاروں سال گزر گئے ہوں گے جی، تو وہ سب کیفیات جو قرب کی کیفیت معراج شریف سے ظاہر کی گئی کہ معراج کے اندر آپ کا کیا کیفیت تھی کہ آپ وہاں کمان در کمان کا فاصلہ اور آنکھ نہیں جھپکی، اور وہاں دوسرے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کی وہ برداشت نہ کر سکے، یہ ساری کیفیات ذہن میں رکھیے۔ تو آپ کی کیفیت جو ہے نور محمدی علیہ الصلوۃ والسلام یا حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس پیرائے میں جس طرح قرآن نے سکھایا سمجھایا، اور اس میں بھی دیکھ لیجیے آپ کہ آپ کس قدر کتنی جگہوں کے اوپر جو ایک کیفیت بیان کی ہے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کی، کہ سورہ حجرات کے اندر کہ اگر ذرا سی آواز بلند ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال غرق ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہاں دوسرے سورہ اس میں جو پہلی صورت ہے تاؤ جسے کہتے ہیں نا، بقرہ کے اندر کہ وہ جو سرگوشی کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ صدقات دیتے رہیں تو اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ یہ کیفیت جو ہے نا، یہ سورہ مزمل دیکھیے، سورہ مدثر دیکھیے جو بگننگ ہے، جو کیفیت، تو یہاں اس سے محسوس آپ کو خود بخود ہوتا ہے کہ کیا عظیم الشان حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ جی، اور آپ کی طرف سے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ he was to be the role model for us، آپ کو بھیجا اسی لیے گیا کائنات کے اندر بشری کیفیت میں کہ آپ کی زندگی سے ہم وہ سبق حاصل کر سکیں کہ جو سبق قرآن نے دیا ہے وہ کس طریقے سے پریکٹیکل لائف کے اندر آپ نے ہمیں اس کا پورا عمل کر کے دکھا دیا، ہر کیفیت کو دکھا دیا، کیا صبر، کیا شکر، کیا سچ جی، کیا امانت داری، ہر چیز کو دکھا دیا، سکھا دیا، آسان بنا دیا ہمارے لیے کہ یہ سب پریکٹیکل ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ اس میں ایک کانسیپٹ بتا دیا گیا اور اس کے بعد میں ہم اس پہ عمل کرنا ہے اور ہم چاہے کتنا ہی مشکل ہو، مگر یہ ایسے دکھایا گیا کہ حضور سرور کون علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں، اور آپ کے چارے خلفاء جو ہیں ان کی زندگیوں پہ اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ کہ وہ ساری باتیں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں۔
دیر آل پریکٹیکل تھنگس، لیکن آل بی پریکٹسڈ، ہے نا. پھر آج یہیں تک ختم کرتے ہیں، پھر نیکسٹ انشاءاللہ اگلی دفعہ آگے کی جو حصہ ہے وہ لیں گے. وما علینا الا البلاغ.